بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار وقابل قدر ناظرین کرام، السلام علیکم۔ الحرم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس بر وقت ہمارے ویڈیوز اور ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ پہنچ سکے۔ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی اس میں شدت پسندی اور غلو کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ ہم اکثر طور پر یوں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے ان کو جو ہے وہ آگے چلا دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹ جانے کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی سامنے نظر نہیں آتا، اور ہم غلط بات پر ڈٹ جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ شدت پسندی کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور رویے روز بروز جو ہیں وہ شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ ہم ذہنی طور پر اسلام کے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے۔ اپنی ہماری انفرادی زندگی ہو یا پھر کولیکٹیو اور مجموعی زندگی ہو، جسے آپ مجموعی سیاسی زندگی کا نام دے سکتے ہیں، ان زندگیوں میں ہمیں کوئی ایسی جو ہے نا وہ اسلام کی تعلیمات نظر نہیں آتی جو ہماری رہنمائی کر سکیں کہ ہم نے کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے، کس بات کو جو ہے وہ یعنی پبلش کرنا ہے، کس بات کو پبلش نہیں کرنا، سیلف ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو ریسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل بے بہرا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو سال ہا سال کی جو پریکٹس ہے، اور ہماری جو سیاسی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں، انہوں نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی ہے۔ ایک جو ہے نا وہ فار دا ٹائم بینگ جسٹ ایک بندوبست کے تحت جو ہے وہ حکومتیں چلائی گئی ہیں، ٹھوس بنیادوں پر ایک معاشرے کے قیام کے لیے اور ایک معاشرے کو مضبوط بنیادیں فراہم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر جو ہے وہ کام نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرام دا ٹاپ جو ہے وہ باٹم تک ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کرپشن نظر آتی ہے، جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں بددیانتی نظر آتی ہے، جہاں کہیں دیکھتے ہیں ہمیں غلو جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور پھر جب سے یہ میڈیا وائبرنٹ ہوا ہے اور آزاد ہوا ہے، تو یہاں پر تو ایک نئی بالکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ خبریت کے لیے جو ہے وہ پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ریٹنگ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کر کے چینل جو ہے وہ اپنی ریٹنگ ہائی کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی قابل افسوس ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا جو رنگ ہے وہ رنگ چڑھنا چاہیے، جو بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہم جو ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا اللہ کے احکامات کی جو پیروی ہمیں کرنی چاہیے اور جو اتباع کرنی چاہیے وہ اتباع نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول اور خاتم الانبیاء تو مانتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارے لیے جو احکام چھوڑے ہیں، آپ نے ہمارے لیے جو ایک سنت کا بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے اپنی جو ہے وہ یعنی اسوہ کامل اور سیرت
چھوڑی ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں جو ہے وہ آدھا اسلام ہے اور آدھا جو ہے ہم کفر کی طرف جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام جب ہم کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پھر ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ مکمل اسلام عقائد کا نام ہے، مکمل اسلام عبادات کا نام ہے، مکمل اسلام اخلاق کا نام ہے، مکمل اسلام جو ہے وہ شریعت کا نام ہے۔ یہ چار چیزیں جب ملتی ہیں تو اسلام بنتا ہے۔ عقائد، عبادات، اخلاق اور شریعت۔ عقائد اور عبادات اگر زندگی میں صحیح طور پر آتی ہیں تو اس سے انسانی فکر رہنمائی لیتا ہے اور انسانی سوچ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور انسانی سوچ کے اندر پختگی جو ہے وہ آتی ہے۔ اور اخلاق کیا کرتا ہے؟ اخلاق جو ہے وہ انسانوں کی جو قلب کی طہارت ہے، انسانوں کی جو فکر کی طہارت ہے اور ذہن کی طہارت ہے، یہ وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو شریعت ہے، شریعت جو ہے وہ سماج کے اندر عدل و انصاف قائم کرتی ہے۔ شریعت کی وجہ سے انسانی زندگی کو حسن ملتا ہے۔ تو سماج کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسلامی سماج جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح آدھا تو عیسائی ہو، آدھا جو ہے وہ غیر عیسائی ہو، آدھا یہودی ہو، آدھا جو ہے وہ غیر یہودی ہو۔ اسی طرح مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدھا مسلمان ہو، آدھا جو ہے وہ مسلمان نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی قوم ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے سماج کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ کیا ہوں گے، اور یہ ہمارے آئین نے طے کر دیے ہیں کہ ہماری تمام تر اجتماعی یا انفرادی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اور اس وطن عزیز میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کا یہ فرض بنتا ہے، سیاستدانوں کا یہ فرض بنتا ہے، حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اغیار کے اشاروں پر مت چلیں اور اغیار کے ایجنڈوں پر عمل جو ہے وہ مت کریں، بلکہ اسلام کے اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اپنی عوام کو اس طرح گائیڈ کریں۔ ہم سب کا، عوام کا، پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ ہمارے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ عوامی خواہشات کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی کے آرگنز جو ہے وہ فارن جو قوتیں ہیں، جو مغربی قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، وہ طے کریں۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں ایک متحد اور متفق اور مضبوط قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، عوام جو ہیں وہ ایک پیج پر کھڑے ہوں اور ایک پیج پر ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو سکون عطا فرمائے اور پاکستان کو جو ہے وہ شب و روز ترقی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔